السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 341واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج تک نیوز چینل پہ رات میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، اس میں وہ لوگ بتانے لگے کہ بامبے کے اندر ایک ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو سنبھالنے والی ایک عورت ایک چھوٹی سی معصوم 9 سے 10 مہینے کی بچی ہوں گی، اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک رہی ہے، لاتوں سے اس کو مار رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ معصوم بچی کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو برین ہیمریج ہو گیا۔ وہ معصوم بچی ابھی دواخانے میں ایڈمٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس معصوم بچی کو شفا عطا فرمائے، اور میں بھی اس کے والدین کے، اس کے پیرنٹس کے غم میں اپنے آپ کو برابر کا شریک سمجھتا ہوں۔ مجھے بے حد افسوس ہوا وہ دیکھ کر۔ ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو ممبران یہ سبق سن رہے ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مولانا یہ ڈے کیئر سینٹر کیا ہوتا ہے؟ تو میں پہلے سے اس کا ڈسکرپشن آپ کو بتا دوں تو آپ کو آگے کی چیز سمجھ میں آسانی ہوں گی۔ دیکھو، یہ جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں نا، جیسے بامبے ہے، دلی ہے، کولکتہ ہے، چنئی ہے، بنگلور ہے، گڑگاؤں ہے، فرید آباد ہے، ایسے بڑے شہروں کے اندر جو عورتیں جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے، وہ جب صبح میں کام کے لیے نکلتی ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے لیتی ہے، ان کو ڈے کیئر سینٹر میں ڈراپ کرتی ہے، اور پھر واپسی میں شام کے ٹائم پہ جب گھر پہ جاتی ہے تو اپنے بچوں کو لے لیتی ہے، اور دن بھر وہ بچے اسی ڈے کیئر سینٹر میں رہتے ہیں۔ وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہے وہ ان بچوں کو تب تک سنبھالتی ہے، برابر ٹائم ٹو ٹائم ان کا جو ڈائٹ ہوتا ہے وہ بچوں کو دیتی ہے، فوڈ دیتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو ڈے کیئر سینٹر کہتے ہیں۔ چونکہ دیکھو، ہم لوگوں نے بچپنا کیسا دیکھا ہوا ہے، اب ہمارے زمانے میں جب عمر 7-8 سال کی ہوتی تھی تب تک تو وقت پورا کا پورا کھیتوں میں کودیا مارنے میں، ندیوں میں نہانے میں، اور آم کے درختوں پہ چڑھنے میں، اور ادھر ادھر جا کے شہد نکالنے میں، اور یہ تمام چیزوں میں ہمارے زمانے میں بچپنا ایسا ہوتا تھا۔ اسکول کیا ہوتا تھا وہ پتہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے بھی ایڈمیشن 7 سال کی عمر میں پہلی کے اندر کرائے گئے تھے۔ وہ زمانہ ہی وہ ہوتا تھا کہ وہ زمانے میں بچپنا یعنی پوری طرح سے بچے اپنے بچپنے کو اصول کرتے تھے۔ اسکولوں میں بھی گئے تو وہاں پہ بھی تعلیم کے درمیان میں جو چھٹی وغیرہ ملتی تھی، یعنی بھرپور طریقے سے کھیلتے تھے، کودتے تھے، اس کے ساتھ میں پڑھائی بھی کرتے تھے۔ اب آج کا زمانہ کیسا ہو چکا ہے کہ آج کے زمانے میں بچہ پیدا ہوتے ہی، یعنی اس کے اسٹیپ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے 6-7 مہینے کے بعد میں وہ ڈے کیئر سینٹر چلے جاتا ہے۔ وہاں پہ وہ 3-4 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ جب وہ 3 سال کا ہو جاتا ہے پھر اس کو LKG میں ڈالتے ہیں، پھر جب وہ 4 سال کا ہوتا ہے پھر اس کو UKG میں ڈالتے ہیں، 5 سال کا ہونے کے بعد فرسٹ میں اس کا ایڈمیشن۔ مطلب وہ بچہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ سے دور رہتا ہے، بچپن سے ہی نہ اس کو ماں کا پیار ملتا ہے، نہ باپ کا پیار ملتا ہے، نہ جیسے پہلے زمانے میں جو بچے ماں باپ کی فرما برداری کرتے تھے اور جو آپس میں پیار ہوتا تھا، محبتیں ہوتی تھی، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر پانی کے جہازوں سے حج کو لے کر گئے، اور آنے کے بعد جب کارگزاری سنے تو یہ سننے کو ملا کہ بیٹے نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرایا اور صفا مروہ کی سعی کرائی، اور اس طرح سے پورے ارکان ادا کیے۔ تو وہ زمانے میں یہ فرما برداری ہوتی تھی کہ لوگ اپنے ماں باپ سے ایک دن بھی دور رہنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ماں باپ بھی ایسے تھے، اور آج بھی ہے گاؤں کھیڑے وغیرہ میں جو ماں باپ اپنے بچوں کو کالجز وغیرہ میں صرف اس لیے پڑھانا نہیں چاہتے کہ اپنے بچے اپنی نظروں سے دور نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں میں، جان پہچان میں، گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب میں ان سے بولتا ہوں کہ بھائی تمہارے بچے کو پڑھنے کے لیے تم نے یہاں بھیجنا تھا، وہاں بھیجنا تھا، نہیں بولے بھائی کائی کو بھیجنا تھا،
اپنی اولاد ہے، اپنا خون ہے، اپنی نظروں کے سامنے ہے، بس اپنے کو اپنے بچے اپنے نظروں کے سامنے چاہیے. شام کو اگر اپن گھر پہ ہے تو سب دسترخوان پہ نظر آنا چاہیے، سب کے بستر جو ہے لگے ہوئے نظر آنا چاہیے کہ پورے بچے گھر پہ آرام کر رہے ہیں بول کے. اپنے گھر پہ ہے نا ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کر کے پاؤ پاؤ روٹی کھائیں گے، نہیں بھلی اپنے کو پیٹ بھر کے ملے، مگر اپنے بچے اپنے کو چاہیے. تو اولاد سے محبت کرنے والے، اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ البنون المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اسی لیے فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کے زینت کی چیز ہے. تو اس کے لیے محترم بزرگوں یہ ایک نیچرل چیز ہے جو اولاد سے محبت ہوتی ہے. مگر چونکہ وہ لوگ بھی کیسے تھے، وہ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک اپنا خود کا دودھ پلایا کرتی تھی. باپ باہر سے کوئی چیز لے کر آتا تھا، کیلے کی تھیلی ہاتھ میں ہے جس میں ڈجن 1.5 ڈجن کیلے ہے، تو گھر کے دروازے پہ آتے ہی بچے اس پہ حملہ بول کے وہ پورے کیلے آپس میں بانٹ کے لے لیتے تھے. مشکل سے باپ کے حصے میں ایک آدھا کیلا آیا تو آیا، نہیں تو وہ بھی نہیں آیا. مگر چونکہ ایسا ایک ریلیشن ہوتا تھا گھروں کے اندر، ایک محبتیں ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ پہلی چیز تو یہیں پہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ بچے اپنی سگی ماں کا دودھ ہی نہیں پیتے ہیں. آج کی ماڈرن جو مائیں ہیں وہ خود اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا نہیں چاہتی. مشکل سے مہینہ 2 مہینے کی بات الگ ہو گئی، اس کے بعد جو فیڈ کرانا ہے بچوں کو وہ یا تو بوتل سے کرایا جاتا ہے یا تو کسی اور ذریعے سے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی جو لیڈیز ہے جو ہائر ایجوکیٹڈ، وہ ایک دم ہیلتھ کانشیس لیڈیز ہو چکی ہے، جو اپنے فگر کو، جو اپنے باڈی کو ایسا ٹائٹ اور اٹریکٹیو رکھنا چاہتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے میں پلپلے پپیتے کے جیسا بن جاؤں بول کے. وہ چاہتی ہے میرے اندر کا اٹریکشن، میرے اندر کی جو لوگوں کو میری طرف اٹریکٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ پوری ویسی ہی ہونا چاہیے. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ ایک جننے کے بعد میں یہ پلپلے آم کے جیسی ہو گئی بول کے. آج کل یہ ہو چکا ہے. ہاں قدرتی طور پہ اگر کسی کو دودھ نہیں آتا ہے وہ چیز الگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس شفا عطا فرمائے اور ان کو بھی دودھ عطا فرمائے. لیکن جن کو آتا ہے اس کی میڈیسن بھی آج کل مارکیٹ میں ملتی ہے، گولیاں کھا کھا کے وہ دودھ کو سکھایا جاتا ہے. تو آج خود مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہ رہی ہے، وہ بچوں میں کہاں سے ماؤں کی محبت آئیں گی؟ اسی لیے ایسے بچے بڑے ہونے کے بعد میں ایسی جو اپنی باڈی اور فگر کو مینشن کرنے والی مائیں تھی، جب پوری طرح سے ان کی عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان کو اٹھا کے ورودھا آشرم میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. بولتے ہیں بابا جو ماں نے اپنے کو جیسا اس کا حق تھا وہ اپنے ساتھ میں نہیں کیا تو اپنے اوپر بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے. اسی لیے آج ورودھا آشرموں میں بھی جگہ نہیں رہی ہے عورتوں کو، ماؤں کو اور بوڑھے لوگوں کو رکھنے کے واسطے میں. تو نوبت ورودھا آشرم تک جانے کی اسی لیے آتی ہے. اس کے بعد میں وہ مائیں یہ نہیں چاہتی ہے کہ بھئی میرے جاب کے اوپر، میرے کام کے اوپر بچوں کا کوئی ایفیکٹ پڑے، اس لیے وہ جاتے جاتے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے. تو وہ بچوں کو ماں باپ کا برابر سے پیار نہیں ملتا، ماں باپ کا برابر سے محبت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ بچے پیدا ہونے کے بعد ڈے کیئر میں، اس کے بعد LKG میں، UKG میں، اور اس کے بعد پرائمری اور ہائی اسکول اور کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی، اس طریقے سے ان کے زندگی کا سفر چلتے رہتا اور اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں. پھر ایک چیز، ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ساس ہے، ننند ہے یا آپ کے والدین ہیں، چونکہ بچے کو نانا نانی کا پیار ملنا ضروری ہے، دادا دادی کا پیار ملنا ضروری ہے، پھوپھی خالہ کا پیار ملنا ضروری ہے. اب ہمارے زمانے کی یہ جو نئی نسل ہے، نیو جو اولاد ہے ہمارے زمانے کی، یہ ہائیبریڈ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا حال بھی ویسا ہی ہے کہ ان کو نہ دادا دادی کا پیار پتا ہے، نہ نانا نانی کا پیار پتا ہے، نہ خالہ ممانی کا پیار پتا ہے. ان کو رشتہ داریاں پتہ ہی نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اکثر جو ہائر ایجوکیٹڈ لیڈیز ہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہتی ہے. ان کو ساس 1% بھی پسند نہیں ہے. ننن بولے تو ایسا ہے جیسے کہ دونوں کے درمیان میں پتہ نہیں کتنے جنموں کی دشمنی ہے.
وہ اپنے گھر میں ایک دن کے لیے بھی ننن کو گوارا نہیں کرتی۔ اب ایسی لیڈیز اگر جوائنٹ فیملی میں رہے، ڈے کیئر کی ضرورت ہی نہیں نا، اگر یہ سب کے ساتھ میں رہے گی تو دادی کا پیار وہ بچے کو ملے گا، پھوپھیوں کا پیار وہ بچے کو ملے گا، پھوپھی سنبھالیں گی، دادی سنبھالیں گی اور نانی سنبھالیں گی، خالہ سنبھالیں گی، یہ لوگ وہ بچے کی جب دیکھ ریکھ کریں گے، ڈے کیئر سینٹر کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ اب ہمارے یہاں پر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ماؤں کے انتقال بچہ پیدا ہوتے ہی ہو جاتا ہے، کئی مثالیں ایسی ہیں۔ وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کو ان کی خالائیں، پھوپھیاں، دادیاں، نانیاں اتنا پیار دیتی ہے، اتنی محبت دیتی ہے، ان کو یہ زندگی بھر بھی فیل نہیں ہوتا ہے کہ میرے والدین نہیں ہے بول کے، چونکہ سب کے ساتھ میں رہنے کا یہ فائدہ ملتا ہے۔ لیکن جو بچے ڈے کیئر میں ہی موگلی کے جیسا اکیلا وہ پڑھ رہا ہے، اکیلا وہ بڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے خالہ کیا ہوتی ہے، دادی کیا ہوتی ہے، پھوپھی کیا ہوتی ہے، کبھی وقت عید دیوالی کے ٹائم پہ ان کے گھر پہ سلام کرنے کو چلے گئے تو اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ میری خالہ ہے، اس کو خالہ بولتے ہیں بول کے، یعنی ایک نمائش کے جیسی چیز وہ بن چکی ہے۔ اور ہمارے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی گاؤں کھیڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہے تو بچے اپنے خالہ کے گھر پہ، پھوپھی کے گھر پہ 2 مہینے 3 مہینے جا کر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سب نیچرل چیزیں ہیں، قدرت نے ہمارے لیے یہ سارے رشتے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ انسان میں اور جانور میں فرق ہو سکے، نہیں تو وہ بچہ موگلی کے جیسی زندگی گزارے گا جس کو رشتہ داری کے بارے میں کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوں گی۔ 2 چیزیں ہوتی ہے، یا تو یہ لوگ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتے، اور اس کے بعد میں ایک رجحان ہمارے سماج میں آج یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ بعض عورتیں تو شوہر کے ساتھ میں بھی نہیں رہنا چاہتی ہے، ان کو وہ بھی اپنی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ بھائی جب میں خود کما رہی ہوں، میرے کو خود سیلری مل رہی ہے تو میں یہ گلے میں کاسرا باندھ کے کیوں رکھوں، یا پھر شوہر بھی جاب کر رہا ہے، یہ بھی کر رہی ہے۔ ایک تو یہ لالچ کی وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے، اور کس کے لیے کما رہے، کمانے کے بعد میں اگر چلو تمہارے 8-10 بچے ہیں، 2-4 ڈجن بچے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ تم اپنے بچوں کے لیے کما رہے، مگر وہ بھی رجحان آج ختم ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے کی جو ماڈرن لیڈیز ہے وہ ایک بچے سے زیادہ نہیں چاہتی ہے، آج کی ماڈرن فیملیز کا یہ حال ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں اندرا گاندھی کے زمانے میں نعرہ لگا تھا ہم 2 ہمارے 2، وہ 2 کا زمانہ گیا، اب لوگوں کو 2 بھی نہیں چاہیے، ہم 2 ہمارا ایک ہی، اسی پہ لوگوں کا عمل چالو ہے۔ ایک بڑے مشکل سے پیدا کر کے دونوں ماں باپ بیلوں کے جیسی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے ایسی بیلوں کے جیسی محنت کر کے کہ تمہارا محنت کرنے کے باوجود تمہارے بچے کو اگر ماں باپ کا پیار، محبت اور تعلیم اور تربیت نہیں مل رہی ہے تو وہ کما کے فائدہ کیا ہے، اور ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے فائدہ کیا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس میں اسلام کا کلچر ہے، اسلام کے کلچر کو اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ کے پیارے نبی، ان کے صحابہ، انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ اور آپس میں کس طرح سے رشتوں کو مینشن کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، مل کے رہنے کی ادب، احترام، حدیثوں میں خالہ کے مرتبے کو ماں کے برابر کہا، چچا کے مرتبے کو باپ کے برابر اسی لیے کہا تاکہ رشتہ داریاں ہماری مینشن ہو سکے۔ تو تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ درخواست کروں گا، مل جل کے رہنے کی فکر کرے۔ یہ جو ماڈرن ہمارے زمانے کی لیڈیزز ہے جو اکیلی رہنا چاہتی ہے، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا جیسی اپنے ماں سے آپ محبت کرتی ہے، ساس کو بھی ویسا سمجھ کے ساتھ رکھو، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کا موقع دو، تو پھر آپ کو فکر نہیں ہوں گی اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی تعلیم تربیت کے بارے میں۔ اور وہ جو عورت ہے جس نے بچی کو لاتوں سے اور پیروں سے مارا ہے، اس کا ویڈیو میرے پاس میں آلریڈی ہے، کسی کو چاہیے تو میسج کرنا، میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔